حضور کے اہل بیت کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک روز صحابی آئے تو دیکھا حضور اکیلے نہیں بیٹھے بلکہ حضور اپنے اوپر چادر اوڑے بیٹھے ہیں، اور ایسا لگتا ہے حضور کی چادر کے اندر کوئی موجود ہے۔ اس طرف سے بھی چادر ابھری ہوئی ہے، اس طرف سے بھی چادر ابھری ہوئی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں آقا یہ کون ہے؟ آقا یہ آپ کے دامن میں کون کون ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ میری آل ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ کریم چادر کو اٹھاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے دامن سے اس وقت جو لوگ جڑے ہوئے تھے، حضور کی جرمت میں چادر کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان میں ایک طرف مولا علی تھے، ایک طرف بی بی فاطمہ الزہرا تھی، اور حضور کے سامنے دونوں شہزادے امام حسین موجود تھے اور امام حسن موجود تھے۔ یا علی سمجھ آئی؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور کی اہل بیت اور حضور کی آل کے اندر یہ 4 شخصیتیں شامل ہیں۔ کون کون سی؟ مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ سنو جی میرے آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اشرف المحبت کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں من احبنی و احب حسین۔ حضور نے امام حسن کا بھی ہاتھ پکڑا، امام حسین کا بھی ہاتھ پکڑا، اور لوگوں کو کہا اے لوگوں من احبنی و احب حسین، جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے پیار کیا، مطلب حسن سے اور حسین سے پیار کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں فاطمہ سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے باپ علی سے پیار کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کانا مایا فی درجتی فی الجنہ، فرمایا جو ان سب سے پیار کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہوگا، اور جنت میں بھی اس مقام پر ہوگا رب ذوالجلال نے جو مقام میرے لیے مقرر کیا ہے۔ جنت کے اندر تو درجہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایسا شخص جو ان 4 سے پیار کرتا ہوگا، مجھ سے پیار کرتا ہوگا، وہ جنت کے اندر اس درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایسا شخص جنت کے اندر جس درجے میں میں ہوں گا اسی درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ ہیں جی حضور کی آل اہل بیت سے پیار کریں گے تو اللہ کتنا نوازے گا۔ تو حضور کی آل میں باقی اقوال تو اپنی جگہ، جن کو حضور نے چادر میں چھپا کر رکھا تھا، جن کو حضور نے چادر میں چھپا کر رکھا تھا، حضور فرماتے ہیں یہ میری آل بھی ہے، میری اہل بھی ہے، میری اہل بیت ہے۔ رب ذوالجلال نے مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کو بھی نوازا۔ کیسے نوازا؟ وہ واقعہ تو آپ نے خیبر کا سنا ہوگا۔ شجاعت کی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ نے مولا علی کی خیبر والا واقعہ تو سنا ہوگا، میں نوازنے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا پہلے دن کسی کو عطا فرماتے، بڑا مختصر کر رہا ہوں بات کو، اس کے ہاتھ پر کامیابی نہیں رکھی ہوتی، فتح نہیں رکھی، دوسرے دن دوسرے کو عطا فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی۔ جب تیسرا روز آتا ہے حضور فرماتے ہیں آج میں اسے عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے فتح رکھی ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ آج کاش مجھے مل جائے، امید پر ہوتے ہیں کاش کامیابی تو مل گئی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا مل گئی، مل جائے گی، کاش کہ یہ میرے حصے میں ہو۔ جب صبح حضور کے پاس سارے صحابہ جمع ہوتے ہیں نا تو حضور پوچھتے ہیں تم میں سے علی کہاں ہے؟ بولو جی علی کہاں ہے؟ آقا علی کی تو آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، دکھنے کو آئی ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ سب کو یقین تھا علی بیمار ہے، علی کو تو مل نہیں سکتا، لیکن مصطفیٰ کریم کا نوازنا دیکھو۔ حضور نے پوچھا بھی تو علی کا، کہا وہ نہیں ہے، ابھی تک امید تھی کہ علی کو یہ جھنڈا نہیں آ سکتا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں علی کو ہی بلایا جائے۔
علی حضور کی بارگاہ میں آپ نے مصطفیٰ پوچھتے ہیں علی کیا ہوا؟ آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، قریب آؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنا لعاب لیتے ہیں، مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی کہ لگتا تھا کبھی ہم نے مرض آیا ہی نہ تھا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے آپ کے ہاتھ پر فتح رکھی تھی، وہ خیبر کا دروازہ جسے 40 لوگ مل کر نہ اٹھا سکتے تھے، رب ذوالجلال نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو وہ شجاعت عطا فرمائی تھی کہ آپ اکیلے کے اکیلے اس خیبر کے دروازے کو اپنی جگہ سے اٹھا بھی لیتے ہیں، بلکہ ڈھال بنا کر ان کافروں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال آپ کو فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پاس تلوار ذوالفقار وہ تھی کہ جب کسی کے سر پر پڑتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے لا فتح الا علی، لا سلطہ الا ذوالفقار۔ یہ رز پڑھتے ہوئے جب مولا علی کسی کافر کے سر پہ تلوار مارتے تھے تو وہ سر سے لے کر دھڑ کو کاٹتی ہوئی شریر پر چلی جاتی تھی، اور وہ دو حصے میں تقسیم ہو کر کٹ کر مولا علی کی طاقت کے بعد سے وہ زمین پر گر جاتا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ جناب یہ ہے نوازے ہوئے اہل بیت میں سے دوسری ہستی جناب سیدہ کائنات، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، بس مختصر بات صرف کروں گا، اہل بیت میں سے ہے نا، اللہ اکبر۔ صحابہ کا معمول ہوتا تھا، توجہ چاہوں گا، صحابہ کا معمول ہوتا تھا اگر آپ بیٹھے ہوتے نا کہیں صحابہ اور حضور تشریف لے آتے تو صحابہ دو عمل کرتے تھے۔ کتنے؟ دو عمل کیا کرتے تھے۔ ایک تو حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور دوسری بات جب حضور سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے تو کہا کرتے تھے آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں بھی قربان، آپ پر میرا باپ بھی قربان۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، ایک تعظیم میں کھڑے ہو جانا اور دوسرا گفتگو کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ حضور پر فدا کرنا۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اس عمل صحابہ کا تھا جو حضور کے لیے کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ حال صحابہ کا تھا جو حضور کے ادب میں تھا، اور قربان جاؤں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی، صحابہ کا عمل تھا حضور کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کا یہ عمل تھا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو میرے آقا کریم علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کی تعظیم کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، صحابہ گفتگو کا آغاز حضور سے کرتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ حضور جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے گفتگو کا آغاز فرماتے تو آقا فرماتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب رہ گئے جناب حسن و حسین، بولو سبحان اللہ۔ اہل بیت میں سے حسن و حسین رہ گئے۔ آئے ہائے ہائے، حضور کی محبت دونوں سے تھی، حضور کی محبت دونوں سے تھی۔ ایک روز حسن اور حسین کا مقابلہ کیا گیا، آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو تو کچھ نہیں کہتے، حسن سے کہتے ہیں حسن حسین کو ذرا اس طرف سے جا کر پکڑو، حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین کو وہاں سے پکڑو ذرا، یہ والا داؤ لگا، اس طرح گرانا ہے۔ بی فاطمہ زہرا دیکھنے لگی یہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی چھوٹے سے گئے، چھوٹے کا ساتھ دے اور اسے کہے کہ تو بڑا ہے حسن، چھوٹے سے کہے کہ یوں لڑنا ہے، یوں داؤ لگانا ہے، ایسا پیش دو۔ تو آپ سے رہا نہ گیا، بی فاطمہ زہرا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو حسین کو ترغیب دلانی چاہیے، حسین کو سمجھانا چاہیے، چھوٹے ہیں، اور آپ حسن کو دلا رہے ہیں۔ قربان جاؤ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حسن کو میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ جبریل حسین کو سکھا رہے ہیں، حسن کو میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ جبریل دوسری طرف بیٹھے ہیں اور وہ حسین سے کہتے ہیں ایسے پہ چلا، حسن کو ایسے گرانا ہے، حسن کو ایسے گرانا ہے، یوں داؤ لگاؤ اور یوں مارو۔ تو میں اس لیے حسن کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ حسین کی طرف جبریل کھڑے ہوئے ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے اہل بیت کی، اللہ اکبر۔